السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اور یہ ہے پیارا رمضان عامر آن لائن. علماء کرام کی محفل سج چکی ہے. محترم جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب تشریف فرمائے. السلام علیکم. جناب مفتی نوید عباسی صاحب السلام علیکم. اور جناب علامہ شبیر حسن میسوی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ مزاج گرامی بخیر. سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سوال. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی عامر بیٹے. جی امی فرمائیے. عامر بیٹے میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. میرا پتر ہم آپ کا پروگرام. وعلیکم السلام بیٹے. ہم آپ کو وعلیکم السلام بیٹے. ہم آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. آپ کی اور مفتی حنیف صاحب کی باتیں سننے والی ہوتی ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ میری بیٹی آن لائن قرآن پاک پڑھاتی ہے بچوں کو, تو اعتکاف میں اس نے بیٹھنا ہے, تو کیا وہ 10 11 سال کے بچے ہیں آسٹریلیا میں, تو ان کو پڑھاتی ہے, تو کیا رمضان شریف میں اعتکاف کے دوران بچی پڑھا سکتی ہے قرآن پاک؟ جی بہتر میں مفتی حنیف صاحب سے پوچھتا ہوں. جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اعتکاف تخلیہ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی خوشی اور خضوع کے ساتھ عبادت کا نام ہے. تو عورت جو خاتون ہے وہ اپنے گھر کے کسی گوشے میں بیٹھ کر اعتکاف کرتی ہے, تو اس میں وہ کوئی بھی ایسا کام جو خیر والا ہو, جس طرح نماز ہے, تلاوت ہے, یا باقی جو ہے نا وہ اچھی دین کی کتابیں ہیں, سرکار کی سیرت پاک ہے, یا دیگر مسائل سیکھنے کے حوالے سے کوئی بھی وہ اس طرح کے مطالعہ وغیرہ کرتے ہیں, تو یہ اچھا عمل ہے. تو ظاہر ہے جب وہ خود بتا رہی ہیں کہ وہ قرآن مجید پڑھاتی ہیں بچوں کو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بالکل پڑھا سکتی ہیں. قرآن مجید پڑھانا ثواب کا کام ہے. یعنی اعتکاف میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھانے میں کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں. اچھا مگر اس میں اچھا چلے وہ تو بچے ہیں نا, ٹھیک ہے, میں محرم نہ محرم والی بات ہے, ٹھیک. آن لائن کا مسئلہ ہے شاید. نہیں آن لائن کا نہیں, وہ میں کچھ اور, میں نے کہا وہ مرد حضرات ہوں یا کچھ, وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پڑھا رہے. آپ کیا فرمائیں گے؟ بہت اچھی بات ہے. اگر قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں یا درس دے رہے ہیں, تو اعتکاف کے حسن میں سے ایک حسن یہی ہے. ٹھیک, بالکل صحیح. کوشچنز ابھی آ رہے ہیں. کالز ہیں موجود؟ اچھا جی, تو میں کوشچن لیتا ہوں. یہیں سے کوشچنز آنے شروع ہو گئے. جی یہ کوشچن ہے کہ ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 سے 12:30, یہ ندا خان کا سوال ہے کہ 12 سے 12:30 AM اینڈ PM یعنی صبح اور رات کے ٹائم میں تلاوت قرآن پاک پڑھی جا سکتی ہے؟ قرآن مجید قرآن رشید کی تلاوت کا کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جس سے منع کیا گیا ہو کہ اس وقت نہیں کرنی چاہیے, سوائے سجدے کے, کہ اللہ کے نبی نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے یعنی سجدہ کرنے سے منع کیا ہے, اور ان میں سے ایک طلوع آفتاب ہے, ایک غروب آفتاب ہے, اور ایک نصف النہار ہے, یعنی جب سورج بالکل سر پہ ہو. یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ وقت زوال جس کو کہتے ہیں, یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان میں آپ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں, سجدہ نہیں کر سکتے ہیں. باقی قرآن مجید یا ذکر اذکار وہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں, اس کی کوئی ٹائمنگ مقرر نہیں. مفتی صاحب بالکل ٹھیک ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے. بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ ان اوقات میں کی جائے جن اوقات میں نبی علیہ السلام زیادہ تلاوت فرمایا کرتے تھے, یعنی رات جس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید نے کیا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ و انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو رات کے پہر میں اگر کی جائے, چونکہ نبی علیہ السلام رات میں تلاوت کرتے, آدھی رات یا کم, تو وہ زیادہ بہتر ہے. دن میں بھی تلاوت کی جا سکتی ہے. ہمارے ہاں یہ عام طور پر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ 12 بجے کا ٹائم جو ہے نا وہ یہ کوئی منحوس ٹائم ہے, وہ دن کا ہو یا رات کا ہو. ایسا نہیں ہے. زوال کے وقت کا تعلق بھی دن میں 12 بجے سے نہیں ہے, وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے اور وہ کیلنڈر میں موجود ہے. اس وقت سے وہ چند منٹ ہوتے ہیں, 12 15 20 منٹ, سردیوں اور گرمیوں کے اعتبار سے. اس میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا. اگر اس میں کوئی تلاوت کرے تو تلاوت کر سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ چونکہ آرام کا وقت ہوتا ہے, تو اس میں ہمارے مدارس میں بھی 11 بجے حفظ کے طلباء کی چھٹی ہو جاتی ہے, تو وہ آرام کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی تلاوت کرے تو ممانعت نہیں ہے. مرزا تلاوت قرآن مجید
سجدہ کرنا، نماز پڑھنا ہمارے ہاں تمام اوقات میں جائز ہے۔ کچھ اوقات فضیلت والے ہیں، کچھ اوقات نان فضیلت والے ہیں، لیکن جیسے حضرات نے بیان کیا کہ غروب کے وقت یا سورج طلوع کے وقت یا زوال کے وقت نماز یا سجدے سے روکا گیا، ہمارے فقہ میں ایسا کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں محمد سراج حسین بات کر رہا ہوں دبئی سے۔ جناب جی، میرا سوال مفتی حنیف قریشی صاحب سے ہے کہ کیا ہم لوگ قرآن پاک جو ڈیجیٹل ہوتا ہے موبائل میں وہ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ آئی ڈونٹ نو کہ صحیح ہے غلط ہے، تو میں جاننا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے گا۔ بے وضو قرآن مجید تو آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت مرد اور عورت کے لیے ان اوقات میں یا اس صورت میں نہیں ہے جائز کہ جب آپ پہ غسل فرض ہوا ہو۔ باقی بے وضو قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے، البتہ قرآن کو چھوا نہیں جا سکتا بغیر کسی غلاف کے یا بغیر کسی اس کے درمیان میں حائل چیز کے۔ اگر غلاف ہے تو پھر آپ چھو بھی سکتے ہیں، لیکن غلاف کے بغیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں بڑا واضح طور پر حکم ہے کہ آپ اس کو حالت نجاست میں قرآن کو مس لا یمسہ الا المطہرون۔ تو پڑھنے کی جہاں تک بات ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو آپ کے پاس ڈیجیٹل قرآن مجید ہے یا ویسے ہمارا سکرین پہ آتا ہے تو اس پر مصحف شریف کا حکم نہیں ہے۔ اس پر وہی حکم ہے جس طرح پانی پر اگر کوئی نقش آ رہا ہے، یہ شیشے میں کسی چیز کا عکس قرآن مجید لکھا ہوا ہے اور اس کا عکس آ رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں اور چھو بھی رہے ہیں، تو اس میں موبائل کے اوپر وہ اصلی مصحف شریف کا حکم نہیں لگے گا، یعنی آپ اس کو بے وضو بھی چھو سکتے ہیں۔ بالکل۔ آپ کوئی بات ایگزیکٹلی وہی ہے۔ آگے ایک بات کہ بہترامی نہ ہو، موبائل والے اس کے بھی نا موبائل جیب میں رکھے واش روم میں چلے گئے یا گرا دیا یا نیچے رکھ دیا، باتھ روم میں تو بالکل بھی نہیں جانا چاہیے، وہ بہترامی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا مگر ایک اور چیز ہوتی ہے، جی افضل اور بہتر یہی ہے کہ جب بھی تلاوت کی جائے باوضو ہو کر کریں، وہ تو ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے، ایک خود بخود لاک لگ جاتا ہے فون میں۔ اب یہ کہ آپ نے پاسورڈ لگایا ہوا ہے اور آپ پڑھ رہے تھے، باتھ روم گئے، آپ نے رکھا تو پاسورڈ لگ گیا، لاک لگ گیا، اب تو قرآن نظر نہیں آ رہا، اب تو کوئی اور تصویر نظر آ رہی ہے، کچھ بھی ہے، تو ایسی حالت میں بھی موبائل لے جائیں؟ کیونکہ اس میں قرآن مجید بالآخر موجود ہے، تو ہم اپنے دل کو اطمینان نہ دے کے لاک ہو گیا، تو بہتر یہی ہے کہ قرآن مجید جس موبائل میں موجود ہو۔ اب اسی سوال کو میں تھوڑا سا پلٹتا ہوں۔ یہ تو ہو گیا باتھ روم کا مسئلہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہاں پر تو نہیں ہو گیا۔ اب موبائل ایسا بھی ہے جس میں بڑی عجیب عجیب گندی گندی چیزیں، تو کیا وہ مسجد میں لے کے جا سکتے ہیں؟ وہاں پر بھی مومن سے توقع ہی نہیں کی جاتی ہے کہ وہ اپنے موبائل میں ایسی کوئی چیز رکھے۔ آج کل مومن سے یہی توقع کی جاتی ہے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ ایک نفاق کی صورت آ جاتی ہے کہ سامنے اللہ کے سامنے جا رہا ہے اور جیب میں اس طرح کی چیز رکھ کے جاتا ہے۔ باقاعدہ مسجد میں موبائل نیچے رکھ لیتے ہیں، نماز پڑھتے وقت وہ سامنے ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو اور اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے۔ مفتی صاحب لیکن ڈاکٹر صاحب میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو موبائل ہے اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، جس طرح نیٹ کے ہے، آپ کا نیٹ تو آن ہی ہے اور اس نیٹ میں پھر ویب سائٹس ہیں، پھر ویب سائٹوں کے آگے پھر جائیں تو بہت کچھ ہے۔ اسی وجہ سے میں نے بنیادی طور پر کہا کہ جس طرح ایک پانی پر یہ شیشے پر ایک عکس آ رہا ہے، اس کا حقیقت میں کوئی کسی چیز سے تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، تو اب اسی طرح آپ کی تصویر میں نے محبت میں لگائی ہوئی ہے، وہ لاک اسکرین پر ہے، میں نے لاک اسکرین بند کر دی، اب آپ کی تصویر غائب ہو گئی، ٹھیک ہے، میں نے رکھ دیا۔ اب میں نماز پڑھا ہوں، اچانک کسی کا فون آیا تو لاک اسکرین خود بخود آن ہوگی، آپ کی تصویر آ جائے گی۔ این اس میں سجدے میں تھا، میرے سامنے موبائل تھا، تصویر آپ کی تھی، اب بجائے دیکھیں میں پہلے ہی میں نے عرض کیا ہے کہ اس کا حقیقی تصویر کے اوپر اس کا اگر وہ چیز ہو تو پھر تو جو ویڈیوز ہیں یہ ویڈیوز تو ناجائز ہو جائیں۔ جو ویڈیوز کے جواز کا علماء نے فتویٰ دیا ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ یہ کوئی فزیکلی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک مشین کے ذریعے سے، یہ ٹیکنالوجی، یہ پکسلز کے ذریعے سے وہ ایک چیز بنا دی گئی ہے، اسی وجہ سے اس کا جواز ہے۔ اور اب یہی وجہ ہے کہ ہماری جو مساجد کے اندر ہیں وہ کیمرے لگے ہیں، اور اب تو ہمارے ماشاءاللہ مسجدوں میں بڑی بڑی سکرینیں لگا کر وہ علماء کے بیانات بھی دکھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ پکسلز کی وجہ سے آپ بھی یہی فرمائیں گے۔ یہاں پر پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ
پھر تصویریں جو وہ والی آپ کہہ رہے تھے وہ بھی تو پکسلز ہی ہیں. ہاں پکسل ہے. تو پھر اس میں کوئی دیکھنے میں حرج ہے یا نہیں؟ نہیں کوئی حرج نہیں. آپ میرا نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھ گیا. اس لیے میں رکھنا ہی نہیں چاہیے. میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے قرآن مجید، جیسے صحیح کاملہ ہے، نہج البلاغہ ہے، دوسری مذہبی کتابیں ڈاؤن لوڈ جو ہوئی ہیں، اس کا احترام لازمی ہے، اور اس کو بہیچ صورت آپ صرف تصوراتی ہے. تو ماشاءاللہ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم تو بہت سب اپنی ڈاؤن لوڈ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. عامر بھائی، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی سید حیدر. میرا سوال یہ، میرے 2 سوال ہیں جناب. اور سوال یہ ہے کہ ایک پہلا کہ اگر کوئی امام صاحب ہیں اور وہ کسی بھی حالت سے جو ہے وہ بیٹھ کے جماعت کروا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک تو میرا یہ سوال ہے. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو ابھی کرپٹو کرنسی اور بٹ کوائن جو ہے، جو جس کے بارے میں ڈسکشن چل رہی ہے، اور آج کل ایک فوریکس کے حساب سے جو ہے یہ فوریکس آن لائن ٹریڈنگ چل رہی ہے، یہ حلال ہے کہ نہیں ہے؟ یہ 2 سوال ہیں. میں کرپٹو کرنسی پر تو خیر آپ کو میشفی صاحب بہت کھل کر جواب دیں گے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کرپٹو کرنسی کو جو اس وقت تھوڑی بہت مزاحمت کا سامنا پاکستان میں یا دیگر ممالک میں ہے، اس کی وجہ یہ ہے دہشت گردی. کہ اگر ہتھیار خرید لیے جائیں گے یا اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو کرپٹو کرنسی کا کوئی اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہوتا. اس کے ذریعے سے آپ ہتھیار بھی خرید سکتے ہیں اور املاک کو ہے نا بالکل. تو اس لیے یہ آپ کو ایسے تفصیلات اس کی بتائیں گے. مفتی صاحب یہ کوئی اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر امام کو اگر دوران نماز اس نے نماز صحیح حالت میں، تندرست حالت میں شروع کی اور اس میں اس کو اچانک ایسا عذر لاق ہو گیا کہ اس کو اچانک بیٹھنا پڑ گیا، یعنی چکر آ گیا اور وہ فوراً جناب وہ چلا گیا، وہ جواز کی صورت ہے. صحیح. لیکن بنیادی طور پر اگر وہ قیام اور جو ہے نا وہ رکوع سجود پر وہ قادر نہیں ہے تو وہ خود معذور ہے. اس کی اپنی نماز تو ہو جائے گی، لیکن اب وہ جو پیچھے دوسرے لوگ ہیں ان کی نماز جو اس سے بہتر حالت میں، ان کی نماز اس طرح نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بعض لوگ آج کل کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھا دیتے ہیں. اس سے ہمارے احناف نے یہ بات بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ لکھ دی ہے کہ ایسے امام کے پیچھے مقتدیوں کی نماز نہیں ہوگی، ان کی اپنی نماز ہو جائے گی. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معذور شخص امام نہیں بن سکتا؟ نہیں بن سکتا. ویسے بھی بن سکتا ہے، یعنی سارے معذور ہیں اور وہ بھی آگے معذور ہے، ان کا بن سکتا ہے. لیکن اگر پیچھے تندرست ہیں اور وہ معذور ہے، وہ نہیں ہو سکتا. اگر اس کی تلاوت بہت اچھی ہے، سب کچھ بہت اچھا ہے، خوبصورت قرات کرتا ہے، خوبصورت قرات وغیرہ، یہ مستحبات میں سے ہیں. قیام رکوع وغیرہ جو ہے وہ فرائض میں سے ہیں. تو جس کو فرض پہ قدرت نہیں ہے، مستحب پہ قدرت ہے، تب بھی اضطراری کیفیت ہے، بیچارہ خود سے تو نہیں تو اس کی تو ہو جائے گی. ہم تو اس کو کہہ رہے ہیں اس کی تو نماز ہو رہی ہے. وہ تو اسی لیے وہ تو معذور ہے. جب لفظ معذور آ گیا وہ اب کھڑے ہو کر پڑھے، بیٹھ کے پڑھے، لیٹ کے، جیسے اس کے لیے پاسبلٹی یہ وہ کرے. لیکن اب جو دوسرے ہیں ان کا تو یہ ذمہ دار نہیں ہے نا. امام کو افضل حالت، امام کو حالت اس کی افضل ہونی چاہیے. ہم نے تو پیر خادم رضوی صاحب کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے. پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں نے خود پڑھی ہوئی، میں نے خود پیچھے ان کی نماز پڑھی. خواب میں دیکھا تو اس پہ تو کوئی خواب فتویٰ نہیں ہے. میں نے خواب میں نا میرے یہ جو اس وقت خواب میں تو دیکھا ہے، جبھی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے انہیں. ماشاءاللہ. آپ یہ بھی بڑی ہستی تھے وہ، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت ہے، بڑی ہستی تھے. آپ بات سمجھ گئے نا میری؟ ہم نے تو نماز پڑھاتے دیکھا ہے. ماشاءاللہ جناب اللہ تعالیٰ کرے وہ جو نماز انہوں نے پڑھائی ہے تو اس خواب کو اللہ اچھی تعبیر کرے اور اس کا اثر ہمیں نظر آئے. آئے گا نظر مفتی صاحب، بس وہ دوائی آپ دے دیں. ہاں جی مفتی صاحب، یہاں پر تراویح بھی نہیں پڑھا سکتے معذور؟ تراویح پڑھا سکتا ہے معذور؟ مطلق امامت کی بات. اچھا، ہر تراویح بھی مطلق امامت. دیکھیں، ہر زمانے میں جب چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو ریزسٹنس آتا ہے اور لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اس کے منفی اور مثبت اثرات دیکھ لیں. پہلے کرنسی آئی نارمل، جو اس وقت نوٹس ہمارے پاس، اس میں ریزسٹنس رہا تاکہ دیکھیں کہ اس کے منفی اور مثبت اثرات کیا ہیں. اس کے بعد کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈز آئے تو اس میں ریزسٹنس رہا. کرپٹو کرنسی میں بھی اس وقت علماء انتظار کر رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اس کے مثبت اور منفی اثرات کیا ہیں. عراق کے علماء نے تو منفی اثرات قرار دے دیے. ٹھیک ہے، نہیں میں عرض کرتا ہوں،
آج نہیں تو 2 سال بعد جب اگر انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہاں بیٹھے ہوں گے تو ہم کرپٹو کرنسی میں ہی ڈیل کر رہے ہوں. شاید ہو سکتا ہے. ہاں یہ آپ پھر ایکسپریس سے کتنی کرپٹو کرنسی لیں گے؟ اب دیکھیں یہ کتنا آتا ہے, ایک آدمی مل جائے تو کافی ہوگا. تو کرپٹو کرنسی نے آنا ہی آنا ہے اس وقت, کیونکہ غرر کا عنوان بہت شدید ہے کہ $32,000 سے ایک بار $52,000 اور پھر $60,000, اس غرر کے عنوان سے بچنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ملک کے قوانین کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ سود سے تو فوراً بچ جائیں گے, وہ سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے آٹومیٹکلی. لیکن یہ جو نیرکوٹکس کا مسئلہ ہے, ڈرگس کا مسئلہ ہے, ہیومن ٹریفک, یہ نیگیٹو چیزیں جو اس کے ساتھ اس وقت منسلک ہیں, اس لیے حکومتیں اس کو فعلاً روک رہی ہیں. ورنہ چائنا نے اپنے پورے علاقے میں شروع کر دیا, یو اے شروع کر رہا ہے, رشیا شروع کر رہا ہے, ایران شروع کر رہا ہے. اس لیے قطعاً یہ نہ سمجھے کہ کرپٹو کرنسی آگے نہیں, آگے ہے ہی کرپٹو کرنسی, لیکن کیونکہ اس میں غرر کا عنوان اس وقت بہت زیادہ ہے اور یہ فسادات جو ہم نے عرض کیے زیادہ ہیں, اس وجہ سے انسان فعلاً کرپٹو کرنسی گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں. وہ جو بنا سکے گا تو پھر تو اس کی بات ہی کچھ اور ہو جائے گی, پھر وہ بچے گا نہیں, اس لیے کہ جب کروڑوں کے پاس اس کے پاس آ جائیں گے تو ایف بی آئی بھی آ جائے گی. صحیح بات. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ اچھا جی. تو یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں اور جو مقامات ان سے چیک کرنا. آپ دونوں کو سلام کہہ رہے ہیں, مفتی حنیف قریشی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. کیا حال ہے؟ اللہ کرم میرے بھائی جان. بڑی خوشی ہوئی آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں اچھے طریقے سے, بہت زبردست سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں یہاں پہ. تو کائنڈلی میں سکردو سے بات کر رہا ہوں. جی ہم ایک ڈی ایس پی فنڈ جمع کرواتے ہیں آرمی میں. اچھا ٹھیک ہے. تو ماہانہ اس کا جو ہے وہ ہمارے اوپر سالانہ 10, 12 اور 14% لگتی ہے, اور کیا وہ ہمارے اوپر حلال ہے یا حرام ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. جی حمود صاحب. ہاں جی یہ فصل جب اگاتے ہیں تو اس کے 12-13% وہاں پر دیتے ہیں, یعنی فصل اگانے کے زمیندار کو. تو کیا یہ 12-13% دینا حلال ہے ان کے لیے کہ نہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہوا ہے. میں چاہوں گا کہ آج اس پر میں نا تھوڑی سی بات. بیج خریدتے ہیں. جی دیکھیں, بہت ساری ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں جن چیزوں پر بحث ہونی چاہیے, جس کے اندر بہت ساری بے اور شراء کی ایسی صورتیں ہیں کہ شریعت نے اس کو بالکل منع کیا ہوا ہے, اور ہمارے یہاں وہ بالکل رائج ہیں, ان پر کوئی توجہ نہیں. یعنی ہم اس بات پر تو ہمارے علماء اور عوام لڑ رہی ہوتی ہے کہ یہ جو امامہ ہے, یہ اس کا جو یہ لڑ بولتے ہیں پیچھے, یہ شملہ یہ کتنا ہونا چاہیے. پھر وہ مسواک کو ناپ رہے ہوتے ہیں, جی نہیں اتنا نہیں ہے, اتنا ہے. اور جو حلال اور حرام کی بنیادی چیزیں اس سے ہماری عوام جو ہے نا وہ آگاہ نہیں ہوتی ہے. انہوں نے جو صورت بیان کی ہے, بہت سارے زمیندار بڑا ظلم کرتے ہیں کسانوں کے ساتھ. وہ ان کو بیج دیتے ہیں, اور بیج دینے کے بعد وہ یہ مقرر کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم اتنی گندم یا اتنی رقم تم سے ہم نے لینی ہے اس سیزن میں. یہ بالکل ناجائز صورت ہے. یہ بالکل ناجائز صورت ہے کہ آپ کسی کو بیج دیں اور بیج دے کر یہ مقرر کر دیں کہ اس جو مثلاً 1 ایکڑ 2 ایکڑ جگہ ہے, اس میں سے تو نے مجھے 50 من یا 100 من گندم دینی ہے یا مجھے اتنی رقم دینی ہے. یہ ناجائز ہے. یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ وہ فیصد مقرر کر لے, آپس میں طے کر لیں کہ جتنی آمدن ہوگی اس کا 10%, 20% جو بھی زمیندار اور مالک کے درمیان طے ہو وہ اس پر آپس میں ایگری کر لیں, وہ جائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مثال کے طور پر اس پہ 50 من کا ان کا آپس میں معاہدہ ہوا ہے. اچانک کوئی آفت ہے, آسمانی آفت آ گئی, کوئی ایسا موسم ایسا آ گیا, کوئی معاملہ آ گیا, وہاں تو پیدا ہی نہیں ہوئی چیز. اب وہ بیچارہ 50 من کہاں سے دے گا, یا وہ جو پیسے مقرر کیے وہ کہاں سے لائے گا؟ شریعت نے واضح طور پر ایسے ہر بے اور شراء کے طریقے سے روکا ہے کہ جس میں جانبین میں غبن فوش یا نقصان فوش ہونے کا اندیشہ ہو, اور جس سے پتہ چلے جی کہ ایک بندہ اچانک ہی سارے کے سارے لاس کے نیچے آ گئے. اس قسم کی چیزوں کی شریعت نے ممانعت کی ہے.
تو ہمارے ہاں یہ جو پنجاب میں بالخصوص ہمارے پٹھوار کے علاقے میں یہ جو رسم چلی ہوئی ہے، یہ اٹک کا علاقہ ہے، ہری پور کا علاقہ ہے، ہمارا جہلم اور یہ جو علاقے ہیں کہ بھئی اتنے یہ زمین تمہارے پاس ہے، بس ہمیں سال کے آخر میں نا 20 من 50 من گندم تم نے دینی ہو. بھائی وہ ہوئی نہیں ہے، وہ کہاں سے دے؟ تو اس لیے آمدن یعنی کل جو آمد ہوئی ہے اس کا فیصد تو آپ مقرر کر سکتے ہیں، لیکن ویسے آپ فگر جو ہے نا وہ مقرر نہیں کر سکتے. بالکل آپ اس میں دیکھیں جتنا بیج دیا ہے اس سے زیادہ نہیں لے سکتا، نمبر 1. حتیٰ پرسنٹیج بھی فکس نہیں کر سکتا. نمبر 2، اگر اس نے زمین دی ہے کرائے کے لیے تو اس کا کرایہ معین کر سکتا ہے اور کرایہ لے سکتا ہے. اب چاہے وہ گندم کی صورت میں طے کریں چاہے دوسری صورت میں. لیکن اگر اس نے بیج دیا ہے، زمین دی ہے اور کہا کہ اس میں 50% تم سے شیئر لوں گا، تو بھی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن اگر کہے کہ میں 5 لاکھ روپے تم سے اس پہ لوں گا، تو بیج کے عوض میں قیمت نہیں لے رہا ہے بلکہ وہ اس پہ سود لے رہا ہے جو کہ شریعت حرام کر رہی ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ علامہ شبیر حسن میتھوی صاحب آپ کا، جناب مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا، نوید عباسی صاحب آپ کا. یہ ایام شروع ہو گئے. 21 اپریل علامہ محمد اقبال کا آج یوم وفات ہے. بڑے لوگوں کو یاد نہیں ہوگا، لیکن آج وہ شخص جس نے کہا تھا کہ بہت بڑی بات کی تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وفائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے وفا کرو گے تو سب کچھ تمہارا ہے، ورنہ پھر کچھ بھی تمہارا نہیں ہے. تو آج اسی علامہ اقبال کا جس نے غازی علم الدین شہید کے مقبرے کے پاس یا تربت کے پاس بیٹھ کے یہ کہا تھا. بعد میں غازی علم الدین کو دفنایا گیا. لائر تھے قائد اعظم محمد علی جناح، محمد علی جناح. عجیب پاکستان ہو گیا ہے اب. پہلے کا پاکستان کیا پاکستان تھا کہ غازی علم الدین کا مقدمہ لڑ رہے تھے قائد اعظم محمد علی جناح، اور اس کی یعنی ان کی محبت اور عقیدت کی نیابت کر رہے تھے علامہ محمد اقبال. اور تو جب غازی علم الدین کو پھانسی چڑھا دیا گیا یا شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے، تو جب ان کی تدفین مکمل ہوئی تو تاریخی جملہ تھا علامہ اقبال کا، اسی ویکھتے رہ گئے کہ ترخان دا منڈا بازی لے گیا. تو ترخان دا منڈا بازی لے گیا، بازی کس بات پہ لے گیا؟ عشق مصطفیٰ پہ لے گیا. یعنی اس نے راجپال کو ختم کر ڈالا، اس لیے ختم کر ڈالا کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا. آج اسی عظیم المرتبت ہستی کا یوم وفات ہے. میں علامہ اقبال کے ان اشعار کے ساتھ اس محفل کا اختتام کروں گا کہ وہ جوئے کو ہستہ اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، رکے جب تو دل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کی سل چیر دیتی ہے یہ، سرحد ایک ہے ساقی لال افام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام، پلا دے مجھے وہ مے پردس ہوش کہ آتی نہیں فصل گل روز روز، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد، ہری شاخ ملت تیرے دم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، پلا دے مجھے وہ میں پردسوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز، وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں جس سے مسیح کائنات، وہ میں جس سے سوز ساز ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل، اٹھا ساقیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا، تاکہ آپ سب بڑی مہربانی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب افطار میں بھی گفتگو کریں گے علامہ اقبال پر، کیونکہ میں بڑا شکر گزار ہوں ایک ہستی کا جنہوں نے علامہ اقبال کی رسول اللہ سے محبت کو بڑا نمایاں کیا، اور ان کا نام تھا پیر خادم رضوی صاحب. انہوں نے بڑا ذکر کیا علامہ اقبال کی محبت کا. اور میں آیت اللہ شریعتی صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہاں پر علامہ اقبال پہ جتنی PhD ایران میں ہوئی ہے، رومیو اقبال در حکمت قرآن، بہت ساری چیزیں. علامہ اقبال کا زیادہ تر کلام فارسی میں، اور فارسی کے کلام کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں سوائے عشق رسول کے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے. رہبر معظم نے بھی علامہ معظم کی، تو این میری شمل نے ان پر تحقیقات جرمنی میں ہوئی ہے، این میری شمل نے، لیکن ہم اقبال کو بھول گئے.
ہم اقبال کو بھول گئے لیکن اقبال ہم کو نہیں بھولے. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب یہاں پر اذان فجر دیں گے. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.